اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، آج کل ایک بات بہت گردش کر رہی ہے کہ عید کے موقع پر مسلمان کیا کریں۔ عید کے موقع پر بہت سارے ایسے خطوط دیے جا رہے ہیں، ایسے لیٹر اور نویدن دیے جا رہے ہیں کہ عید کے موقع پر کسی طرح کی کوئی چھوٹ نہ دی جائے اور عید کے موقع پر شاپنگ نہ کی جائے۔ اس سلسلے میں میری جو رائے ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور اہل علم اس کی تائید کریں یا تصدیق کریں۔ سب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ عید ایک شرعی عمل ہے، باہر کے حالات سے وہ متاثر نہیں ہوں گی، لیکن عید منانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ شاپنگ کرنا، بازار سجانا، کیا عام دنوں میں بھی صحیح ہے کیا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اس پر بات کریں؟ آپ اس کو ذرا غور کیجئے، میں جو بولنا چاہ رہا ہوں آگے۔ یہ بات پچھلے 6-7 سال سے میں آبزرو کر رہا ہوں، اور یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ آج مسلمان رمضان کو عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ تجارت کا مہینہ سمجھا ہے۔ اگر یہ لاک ڈاؤن نہیں بھی رہتا تب بھی کیا جس طرح سے ہمارے بازار سجتے ہیں اس کی ہمیں اجازت ہے؟ کیا اس کا ویسا کرنا ہمارے لیے صحیح ہے؟ اس لیے میں اپنے تاجر حضرات سے یہ بات ذرا کڑوی ہے لیکن میں ان کو کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ قسم کھا لو، اللہ سے عہد کر لو کہ اگر آئندہ سال یا جب بھی اس بیماری سے ہم کو نجات ملے گی تب ہم شام عصر سے لے کر تراویح کے ختم ہونے تک دکانیں خود ہو کر بند رکھیں گے، اللہ کی خوشی کے لیے اور اللہ کے لیے بند رکھیں گے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں تو بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، رات رات بھر عبادت کرتے تھے، اور آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ رمضان کے شروع میں چند دن کوئی عبادت کر لیے اور آخر کے 10 دن مسجدیں ہماری خالی رہتی ہیں۔ اگر آپ کو اتفاق نہیں ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں پچھلے سالوں میں کیا ہو رہا ہے؟ شام میں مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ ہم جو علاقہ، ہمارے سینٹر کا جو علاقہ ہے، شہر کا جو کاروباری علاقہ ہے، وہاں جا کر دیکھیے آپ مسجد میں کتنے لوگ رہتے ہیں تراویح میں، لیکن بازار کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، عبادتوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ کیا یہ مسلمانی ہے؟ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، تہذیب میں تو تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود؟ اور لوگوں کو شرم آ رہی ہے ہماری زندگی پر، ہم عبادت کا مہینہ بول کر اس میں اتنا مغن ہو رہے ہیں تجارت میں۔ اسی لیے شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ رمضان میں عبادت کے لیے چست ہوتے تھے کہ عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، عبادت کا۔ اور ہمارے یہاں یہ بات چلتی ہے کہ اگلے مہینے میں کاروبار بڑھنے والا ہے، سامان کا ابھی سے اسٹاک کرو، دکانوں میں ابھی سے اسٹاک کرو۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ اس لیے لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید کی شاپنگ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ طے کرو کہ ہم عبادت کو ترجیح دیں گے، رمضان میں تجارت کو نہیں کرنے کا کام یہ ہے۔ اس لیے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کر کے ایسا کوئی تجارت پہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہم توبہ کریں۔ بعض مرتبہ تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے اعمال کی نحوست ہے، ایسا تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جو ہے کبھی ایسا بھی وقت آئے گا کہ ہماری مسجدیں قریب رہتے ہوئے بھی ہم اس میں نماز نہیں پڑھ سکیں گے، رمضان میں ہم عبادتیں اپنی مسجدوں میں نہیں کر سکیں گے۔ یہ اللہ کا جو ہے، اللہ کی طرف سے ایک علام ہے ہمارے لیے۔ قرآن کریم میں ہے کہ کیوں نہیں جب ان پہ حالات آئے تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہو کر اپنی اصلاح کیے، اور جب اصلاح نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ اور چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد، اور پھر سخت عذاب میں پکڑتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کے سخت عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اچانک اور تم احساس بھی نہ کر سکو۔
اس لیے میرے عزیز بھائیوں، رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ کوئی شاپنگ کا مہینہ، یہ کوئی لذت کا مہینہ، یہ بازاروں میں گھومنے کا مہینہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خیر و بقاء الارض، یعنی زمین کے حصوں میں سب میں بہترین حصے کون سے ہیں اور سب میں بدترین حصے کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور اطلاع دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اطلاع دی، کہا کہ سب میں بہترین خیر و بقاء الارض مساجدها، کہ سب میں بہترین حصے زمین کے اس کی مسجدیں ہیں اور سب میں بدترین حصے بازار ہیں۔ ہم رمضان میں بازاروں کو تو عام کر رہے ہیں، بازاروں کو رواج دے رہے ہیں۔ پہلے تو آخر کے 2-4 دن مینا بازار بھرتا تھا، اب تو رمضان شروع ہوتے ہی لوگ دکانیں لگا رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے لیے ہم اللہ سے ڈریں۔ یہ شاپنگ کرنا اور بازاروں میں وقت دینا ویسے عام رمضان میں بھی صحیح نہیں ہے، صرف لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ بات نہ کی جائے، بلکہ عام رمضان جب بھی رمضان آئے تو مسلمان اسے عبادت کا مہینہ بنائے اور تجارت کے لیے وقت طے کریں۔ میں تو تمام تاجروں سے اپیل کروں گا کہ اس سے سبق لیں اور عزم کریں کہ عصر سے لے کر تراویح تک سب مارکیٹ بند رہیں گی، سب لوگ عبادت میں رہیں گے اور صبح میں کاروبار کریں۔ جیسے آج چند گھنٹوں میں ہم اپنے کاروبار چلا رہے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہم صبح 8 بجے سے 5 بجے تک نہیں چلا سکتے؟ اس دوران کریں، اس میں کوئی منائی نہیں ہے۔ بہرحال حکومت سے جو مطالبہ کرنا ہے، پرشاسن سے جو مطالبہ کرنا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ذمہ داروں سے بات کر کے مشورہ کر کے وہ ہم کریں گے ان سے، اور ان سے کرتے رہیں گے۔ لیکن ہماری بھی اصلاح کی ضرورت ہے، ہم کو خود بھی بہت ساری چیزوں میں بدلنا ہوگا، اور رمضان میں جس طرح سے ہمارے بازار بھر کر ہم بتا رہے ہیں کہ گویا رمضان تجارت کا مہینہ ہے، اسے بھی ختم کرنا ہوگا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو آئیے ہم اپنے آپ کو بدلیں، رمضان کو واقعی عبادت کا مہینہ بنائیں۔ اسی طرح سے شاپنگ کی جہاں تک بات ہے، نیا کپڑا پہننا عید پہ کوئی فرض نہیں ہے، ایسا کہیں بھی قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ عید کے دن نیا کپڑا، بلکہ جو بات آئی ہے وہ ہے کہ بہتر سے بہتر کپڑا پہنے، مل جائے تو نیا کپڑا پہنے، یہ کوئی فرائض میں سے نہیں ہے۔ ہم اسے اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ روزے ایک مرتبہ ابھی نہیں رکھیں گے، لیکن عید کو نیا کپڑا ضروری ہے سمجھیں گے۔ بہرحال آگے اس پہ جو اپڈیٹ ہوگا، جو ہم سرکاری یعنی سیاسی لوگوں سے بھی اور جو پرشاسن کے لوگ ہیں، پرشاسن کے لوگوں سے اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے، اور منظم طور پہ اس پہ کوئی ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، ان سے مشورہ کر کے کوئی ایک رائے لی جائیں گی، وہ آپ کو اطلاع دیں گی، لیکن پہلے اس پہ تو ہم غور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق